باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، وہ لوگ زخم کھانے کے باوجود اللہ اور رسول کی پکار کا قبولیت کے ساتھ، جواب اطاعت کے ساتھ بات کو قبول کرنے والے، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے نیکی اختیار کی اور تقوی اختیار کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، صحابہ کرام ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں لوگوں نے یہ بات کہنا شروع کی کہ کافر لوگ تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں، فاخشوہم، تم ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، تو اس بات نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا۔ ان آیات کے بارے میں بھی کل عرض کیا تھا کہ ان کا شان نزول غزوہ حمراء الاسد ہے، جو غزوہ احد کے متصل بعد پیش آیا، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کا شان نزول غزوہ بدر صغرا ہے۔ جس وقت غزوہ بدر میں کفار کو کافی شکست ہوئی اور نقصان اٹھانا پڑا، تو پھر ابو سفیان نے یہ پیغام دیا کہ آئندہ سال اسی جگہ پر بدر ہی کے مقام پہ دوبارہ جنگ ہوگی۔ چنانچہ 4 ہجری میں وہ 2000 کا لشکر لے کر مکہ سے نکلا اور روحہ مقام تک پہنچا، تو ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، تو آپ بھی لشکر لے کر تشریف لے گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا رعب ان کے دلوں پر ڈلا، اور یہ احادیث میں آتا بھی ہے کہ 1 مہینے کی مسافت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب دشمن کے دل پر اثر کرتا تھا، تو وہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ اور اس کے بعد انہوں نے، جس کا یہاں پر تذکرہ ہے، پروپیگنڈے کا راستہ اختیار کیا۔ ابو سفیان نے سوچا کہ اب ہم جنگ کرنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہیں، البتہ کوئی ایسی صورت اختیار کی جائے کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر رعب پیدا ہو۔ چنانچہ انہوں نے پھر وہی واقعات ہیں جو کل بھی میں نے ذکر کیے، بس اس کا تعلق بدر کے غزوہ بدر صغرا کے ساتھ ہے، کہ مسلمانوں کو کہیں کہ کفار نے بہت بڑا لشکر تیار کیا ہوا ہے اور وہ تمہاری طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کو جب یہ اطلاع ملی تو ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہوا، اور یہ جو پروپیگنڈے کا سلسلہ ہے یہ ہمیشہ سے ہی بطور ہتھیار کے استعمال ہوتا آیا ہے، اور اس میں بسا اوقات مسلمان نقصان بھی اٹھا جاتے ہیں، اور اس وقت بھی ہم اٹھا رہے ہیں۔ چنانچہ ایک عرصے سے انگریزوں نے یہ سلسلہ اختیار کیا ہوا ہے کہ مسلمان مذہبی لوگوں کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا، یہ دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ فلاں ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، یہ وہ ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر ان کے قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہوا، جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ایک عرصے سے اس کو کھلے دل سے برداشت بھی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں معروف ہے کہ اگر کسی کتے کو بھی مارنا ہو تو پہلے اس کے بارے میں مشہور کر دیا جائے کہ یہ باولا ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، تو عام ماحول سازگار ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو گولی مار دی جائے تو کوئی آواز نہیں اٹھتی۔ تو اسی طرح کا سلسلہ ایک عرصے سے چل رہا ہے۔
چونکہ عام ماحول عام ذہن بن جاتا ہے، اس لیے پھر کوئی آواز بھی نہیں اٹھتی اور اتنے بڑے بڑے نقصان ہم بڑی خوشی کے ساتھ برداشت کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور اشتراکیت کے علمبردار روس نے بھی اس ہتھیار کو بہت بڑی سطح پر استعمال کیا۔ چنانچہ اشتراکیت کے نام پر سب سے پہلے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ غریب کے حقوق کی پاسداری ہونی چاہیے، غریبوں کے حقوق کا احترام ہونا چاہیے، اور سرمایہ امیر لوگ استعمال کر لیتے ہیں، غریبوں کو ان کا حق نہیں ملتا۔ اس طرح کا پروپیگنڈا کیا جاتا تھا۔ پھر جب ہمسائے ملک میں ایک ماحول قائم ہو جاتا تھا اور غریب طبقہ، عام عوام طبقہ اپنے خوشحال طبقے کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا تھا، تو پھر حملہ کر کے اس ملک کو آسانی سے فتح کر لیتے اور اپنی حدود میں شامل کر کے پھر وہ طوفان بدتمیزی وہاں پر قائم کرتے اور ظلم و ستم کا وہ ماحول قائم کیا جاتا کہ الامان الحفیظ۔ تو اس طرح کے حالات قائم ہوتے رہے، اور جس وقت روس کی ریاستیں آزاد ہوئی ہیں اس وقت کے حالات ہم سب کے سامنے ہیں۔ تو بہرحال پروپیگنڈے کا سلسلہ یہ ہمیشہ ہی چلتا رہا ہے، اور یہاں پر انہوں نے بھی اس کا استعمال کر کے دیکھ لیا، لیکن مسلمان اس پروپیگنڈا میں نہیں آتے تھے، اور اب بڑی آسانی کے ساتھ اس میں آ جاتے ہیں۔ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور اس قسم کی باتیں جس وقت مسلمان سنتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم کو اللہ کافی ہیں اور اللہ تعالیٰ اچھے کارساز ہیں۔ یہ جملہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کو کھینچنے کے لیے بڑا مؤثر اور بہترین جملہ ہے۔ ہمیشہ مشکل حالات میں، پریشانیوں کے حالات میں اس جملے کا ورد کرنا چاہیے، اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، یہ جملہ بھی ساتھ ملایا جا سکتا ہے، تو اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، پھر یہ لوگ وہاں سے اللہ کی نعمت اور فضل کو لیے ہوئے اس طرح سے پلٹے کہ ان کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ چنانچہ مسلمان جس وقت وہاں روحا مقام پر پہنچے ایک روایت کے مطابق، یا حمراء الاسد مقام پر پہنچے دوسری روایت کے مطابق، وہاں پر پاس میں ایک تجارتی بازار پڑتا تھا۔ تو چونکہ دشمن کے ساتھ مقابلہ نہیں تھا، سامنا نہیں تھا، دشمن وہاں سے جا چکا تھا، اس لیے صحابہ کرام تاجر لوگ تھے، انہوں نے وہاں پر تجارت کی اور اللہ تعالیٰ نے نفع بھی خوب عطا فرمایا۔ پھر جو نفع عطا فرمایا وہ سب صحابہ کرام نے آپس میں برابر بانٹ لیا۔ تو اس کا تذکرہ ہے کہ یہ اللہ کی نعمت کو لیے ہوئے اور اللہ کے فضل کو لیے ہوئے ایسے طور پر پہنچے، واپس آئے کہ ان کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کی خوشنودی کی پیروی کرتے رہے، اللہ کی خوشنودی کی پیروی میں رہے، اللہ تعالیٰ کا حکم مانا، اللہ کے رسول کا حکم مانا اور اللہ کو راضی کرنے کا راستہ اختیار کیا۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل کرنے والے ہیں۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ بات حقیقت ہے کہ شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، چاہے وہ شیطان واقعی ابلیس کی نسل سے ہو چاہے انسانوں کی نسل سے ہو، من الجنۃ والناس، یہ جو کفار کے کارندے ہیں، جو خدائی طاقتیں ان کفار کے لیے ثابت کرتے ہیں کہ امریکہ میں اتنی طاقت ہے اور اسرائیل میں اتنی طاقت ہے اور وہ تو زمین کی تہہ میں دیکھ سکتے ہیں، ان سے بچ جاؤ وگرنہ مارے جاؤ گے۔ تو یہ سارا پروپیگنڈا سننے کے بعد ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں، تو اس سے منع کیا گیا ہے کہ یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو تم ان سے نہ ڈرو
اور مجھ سے ڈرو اگر واقع میں تم مومن ہو، اگر مسلمان ہو، ایمان والے ہو، تو ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ مجھ سے ڈرتے رہو گے تو پھر انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی طرح کی بھی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔